الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان حسن، روحانی ادارہ کے اندر آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے عاشق جن۔ عاشق جن کے بارے میں ساری ڈیٹیل آج ہم جانیں گے، اور یہ جب کسی پر حاوی ہوتے ہیں تو کیا علامتیں ہوتی ہیں اور کیا کیفیت ہوتی ہے مریض کی، اس کے بارے میں ساری باتیں جانیں گے۔ اس کے علاوہ اس سے بچنے کے کیا کیا طریقے ہیں، اور اگر کسی پہ عاشق جن ہیں تو اس سے کیسے چھٹکارا پائے جائیں، اس کا علاج کیا ہے، اس کے بارے میں بھی جانیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ جنات وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتے ہیں تو یہ آپ غلط سوچتے ہیں، کیونکہ آپ کو جن ماننے پڑیں گے سب سے پہلے۔ اور اس کے اگر آپ نہیں مانو گے کہ جنات وغیرہ کوئی ایسی باتیں ہیں، من گھڑت باتیں ہیں، تو آپ دائرۂ اسلام میں نہیں رہو گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ قرآن کریم کے اندر اس پہ ایک پوری صورت نازل ہو رکھی ہے۔ اب اس صورت کے بارے میں آپ نے بھی کئی بار سنا ہوگا، اس صورت کو پڑھا بھی ہوگا، جس کو سورہ جن کہتے ہیں۔ اس کے اندر جناتوں کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ کافی جگہ جناتوں کا ذکر کیا گیا ہے قرآن کریم کے اندر۔ تو آپ کو یہ تو پتہ چل ہی گیا ہے کہ جب قرآن پاک کے اندر جو جو چیزیں ہیں وہ حق ہیں، برحق ہیں، ان پہ ہمارا ایمان لانا ضروری ہے، تو اس وجہ سے جنات بھی ایک مخلوق ہیں اور یہ موجود ہیں دنیا کے اندر۔ اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے عاشق جن۔ عاشق جن کیا ہوتے ہیں، اس کے لیے ہم آپ کو بتائیں گے کہ جنات کس پہ ملتے ہیں۔ یہ جنات مرد اور عورت دونوں پہ مل سکتے ہیں، اکثر یہ عورتوں پہ حاوی رہتے ہیں۔ عاشق جن سے مراد وہی مراد ہے جو کوئی لڑکا کسی عورت پہ فدا ہو جاتا ہے اور اس کے آگے پیچھے چکر لگاتے ہیں، تو اسی سے ہی یہ سیم کنڈیشن ہوتی ہے۔ اس کے اندر چکر نہیں لگاتے ہیں، یہ تو اس پہ قبضہ کر لیتے ہیں اور ان کو طرح طرح سے پریشان کرتے ہیں۔ آپ کو جان کر کے حیرانی ہوگی کہ کہیں ایسی عورتوں پہ ایسے جنات اپنے برسوں سے قبضے کیے ہوئے رہتے ہیں، جن کی وجہ سے ان کے روزانہ کے معمولات کافی چینجنگ ہو جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، عاشق جن ایک بہت ہی ڈھیٹ قسم کی جنات کی قسم ہے۔ یہ جنات آسانی سے کسی کا پیچھا نہیں چھوڑتے ہیں، جن پہ لگ جاتے ہیں تو ان پہ اگر علاج بھی کیا جاتا ہے تو ایک بار کے لیے یہ غائب ہو جاتے ہیں، اور جس سے علاج کرنے والے کو یہ لگتا ہے کہ یہ جنات ان سے ہٹ گئے ہیں اور اب ان کی طبیعت ایک دم ٹھیک ہے، مگر ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ یہاں سے ہٹ جاتے ہیں، جیسے ہی علاج بند ہوتا ہے کچھ دنوں کے بعد یہ پھر سے اس پہ پریشان کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس پہ حاوی ہو جاتے ہیں۔ آپ کو ہم آگے بتاتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جن مرد اور عورت دونوں پہ ہو سکتے ہیں، اور کئی بار تو یہ جن مردوں کے ساتھ میں مرد ہوتے ہیں اور عورتوں کے ساتھ میں عورت جنیاں ہوتی ہیں۔ ایسے کے اندر ان پہ قوم لوط والے حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ جب یہ دونوں ایک سیم لنگ کے ہوتے ہیں تو ان کے اندر قوم لوط والے حالات پیدا ہوتے ہیں اور ان کو اسی طرح سے گناہ کرنے کا من کرتا ہے، کیونکہ عاشق جن جو ہوتے ہیں یہ اکثر خواتین پر ہی اٹیک کرتے ہیں، یہ اکثر خواتین کو ہی پریشان کرتے ہیں۔ اب جب یہ خواتین پر مسلط ہو جاتے ہیں، خواتین پہ یہ حاوی ہوتے ہیں، تو ان کے اندر کیا علامتیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں ہم جانیں گے۔ سب سے پہلے اگر وہ خواتین شادی شدہ ہیں تو اس کے اندر اس کی کیا کنڈیشن ہو جائیں گی، اس کی طبیعت کے اندر کیا چینجنگ آئیں گی، اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ اگر شادی شدہ خواتین پہ یہ مسلط ہوتے ہیں تو ان پہ اکثر سیکس حاوی رہتا ہے، ان کو
अजीब अजीब ख्यालात आते हैं और बहुत ही गुमसुम से रहती हैं। अब कुछ अलामतें ऐसी हैं जो दोनों के अंदर कॉमन पाई जाती हैं। हम कॉमन वाली बात कर लेते हैं, फिर शादीशुदा और कुंवारी औरतों के बारे में बात करेंगे। ये जब हावी होते हैं तो दिमाग के अंदर अक्सर गंदे ख्यालात आते हैं, जीना के ख्यालात आते हैं, और अगर बेपर्दगी और लाइल्मी की वजह से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। अब इनके अंदर फिल्में ड्रामे वगैरह भी देखने का मन करता है, दीन से दूरी हो जाती हैं। अक्सर लोगों औरतों को ऐसा लगता है कि उनके आसपास में कोई है, या फिर कभी कभी उनको ऐसा भी महसूस होता है कि उनको किसी ने टच किया है। वो अगर सो रही होती हैं तो उनको अपने पास में कोई लेटा हुआ महसूस होता है। कई औरतों के अंदर ऐसा यहाँ तक महसूस होता है कि उनके साथ में ये जिन्नात जिना कर रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं, कुछ आमिल जो होते हैं वो कहते हैं कि ये जीना कर सकते हैं, और कुछ आमिल कहते हैं ये जीना नहीं करते हैं, जबकि ये है कि जीना कर सकते हैं। और कई बार हमारे तसव्वुर के अंदर वो चीज़ें ख्यालात के अंदर आती रहती हैं। अब कई बार मेडिकल साइंस के तौर पे भी इसको देखा जाए तो कहते हैं कि गंदी चीज़ें देखने की वजह से ऐसा होता है, मगर ये सब बात अलग टॉपिक पे है। और अगर आपको कोई टच करता है, पानी की छींटे आते हैं आप पे, तो ये सारी चीज़ें आप पे ये जिन्नात हावी होने की ही अलामतें हैं। कई औरतें इसके अंदर अपने आप को बन संवर के रखना पसंद करती हैं, हर वक्त मेकअप वगैरह बना करके रखती हैं, बाल खुले हुए रहते हैं, उनके खुशबू से महक रही होती हैं। तो ये सब चीज़ों को घर वालों को ध्यान देना चाहिए कि वो ऐसा नहीं करें। अब जब वो शादीशुदा औरत होती हैं तो उस पर क्या क्या अलामतें होती हैं वो भी जान लीजिए। शादीशुदा औरतों को सेक्स करने का बहुत मन करता है, लेकिन जब वो अपने हस्बैंड के पास में जाती हैं तो उनको एक अजीब सी घिन सी लगती हैं, और वो चाहती हैं कि ये हमसे दूर हो जाएं और ये हमारे साथ में कुछ भी ना करें। लेकिन जब वो अपने हस्बैंड से दूर होती हैं या उनके हस्बैंड किसी काम से बाहर गए हुए होते हैं तो उनका मन करता है कि हमारे साथ में ऐसा होना चाहिए, लेकिन वो अपने हस्बैंड को नहीं चाहती हैं, उनका मन कहीं और पे ही लगा रहता है। ये इसकी सबसे बड़ी अलामत है जो शादीशुदा औरतों पे जिन्नात हावी रहते हैं, जिन पे आशिक जिन हावी रहते हैं, उनके अंदर सबसे बड़ी अलामत हैं ये। इसके अलावा उनको हमल नहीं ठहरता है कई बार, और अगर हमल ठहर भी जाता है तो बार बार उनका हमल गिर जाता है, और उनके हैज़ के दिनों के अंदर यानी कि उनके पीरियड्स के दिन ऊपर नीचे होते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा आगे चले जाते हैं, कई बार बहुत पीछे आ जाते हैं, तो बहुत जल्दी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये अक्सर हो जाता है ऐसे लोगों के अंदर। इनके अंदर एक अजीब सा चिड़चिड़ापन होता है और एक अजीब सी मायूसी छाई रहती है, दीन से दूरी रहती हैं। अगर ये सोच भी लेती हैं कि हमको अब अगली नमाज से या अगले दिन से हमें नमाज कुरान पाक की तिलावत करनी है, लेकिन जब वो वक्त होता है तो इनका दिल वापस उकता जाता है, ये सोचती है कि कल से कर लेंगे। ये सब चीज़ों के अंदर इनके हर काम में लेट होता है। इनको कई बार माली नुकसान भी होता है, और कई आशिक जिन ऐसे होते हैं जिन पे ये हावी रहते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा मेहरबान भी रहते हैं उन लोगों पे, और उनको बहुत धन और दौलत भी दे देते हैं। और अगर ऐसे लोग जिनको ये सब कुछ मिला हुआ हो तो ये किसी आलिम के पास में जाते हैं, आमिल के पास में जाते हैं और अपने इलाज के लिए बोलते हैं, तो अक्सर ये इनको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो इसके अंदर ये सारी अलामतें होती हैं। अब जो गैर शादीशुदा औरत हैं उनके लिए क्या होता है, तो देखिए, गैर शादीशुदा बच्चियों पे जब ये जिन हावी रहते हैं तो उनके रिश्ते के अंदर रुकावटें पैदा होती हैं, जबकि वो बच्चियां काफ़ी होशियार और होनहार होती हैं, फिर भी उनके रिश्तों के अंदर अक्सर रुकावटें पैदा हो जाती हैं। अब
ان کے رشتے اگر آتے بھی ہیں تو پورے گھر والوں کو وہ رشتہ سمجھ میں آ رہے ہوں، لیکن ان بچیوں کو اس کے اندر اس لڑکے میں اس رشتے میں عیب نظر آتے ہیں اور وہ چاہتی ہیں ہماری یہاں شادی نہ ہو، اور لیکن وہ چاہتی ہیں کہ ہماری شادی کہیں نہ کہیں ہو جائے، لیکن جب یہ رشتے آتے ہیں تو جن ان کے دماغ کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں کہ تمہاری شادی نہیں ہونی چاہیے، جس کی وجہ سے وہ بچیاں ناٹک کرنا اسٹارٹ کر دیتی ہیں۔ ان میں موٹاپا بھی بہت جلدی آ جاتا ہے، شریر بے ڈول سا ہو جاتا ہے، ایک عجیب سی ہی خود کے اندر مایوسی رہتی ہیں، ہر کام ادھورے رہتے ہیں، تو یہ سب علامتیں ہوتی ہیں۔ اب ضروری نہیں ہے کہ کسی عورت کے اندر 10 سے 20%، 30%، 40% کی علامتیں ملیں اور آپ جان لو کہ اس پہ عاشق جن حاوی ہیں، ایسا قطعی نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس کے اندر کم سے کم 70 سے اوپر کی علامتیں اگر پائی جاتی ہیں، 70% سے زیادہ اگر علامتیں ملتی ہیں، تب ہی اس کے لیے یہ سوچنا چاہیے کہ اس پہ عاشق جن ہو سکتا ہے۔ 70 سے بھی زیادہ ہو، 80% پہ مان لیجئے۔ اس کے اندر بھی پھر آپ کو سب سے پہلے اس کا چیک کروانا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے، عاشق جن کا مسئلہ ہے یا پھر کوئی میڈیکلی پرابلم ہے۔ اگر آپ اس کو کسی عالم کے پاس میں لے کے جاتے ہیں تو اس کی تصدیق کروا لیں کہ کیا چیز ہے، یا پھر آپ رکن شریعہ سنائیے ان کو۔ ہم آپ کو اس کا لنک نیچے دے رہے ہیں ڈسکرپشن کے اندر، تو آپ ان کو رکن شریعہ سنا دیجئے۔ اس کے اندر اگر سننے کے بعد میں کندھے بھاری لگتے ہیں آپ کو، یا پھر آپ کی آنکھیں جلنے لگتی ہیں، دل گھبراتا ہے یا بے چینی سی ہوتی ہیں، تو آپ سمجھیے کہ آپ پہ جنات کا سایہ ہے اور آپ کو اس کے علاج کی ضرورت ہے۔ آپ سے یہ التجا ہے کہ آپ اپنے پردے کے اندر رہیے اور گھروں سے جب نکلیں تو درود پاک کا ورد کرتے ہوئے نکلیے، اس سے آپ اس سے بچ سکتی ہیں۔ کسی غیر محرم کے سامنے جانے سے پہلے اچھے سے خود کو ڈھک لیجئے، تاکہ آپ کسی بھی کے سامنے جائیں تو آپ پہ یہ حاوی نہ ہو سکیں اور آپ ان چیزوں سے بچ سکیں۔ ہم نے آپ کو اس کے بچنے کے طریقے بتا دیے ہیں، اس کی علامتیں بتا دی ہیں، اب رہتا ہے اس کا علاج۔ اس کا علاج کیا ہے تو یہ آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے اور اس کو فالو کیجئے، آپ اس کا علاج سمجھیے۔